سیگمنٹ آپ نے دیکھا, یقینی طور پر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا جناب. لاہور میں افطار ہو چکا ہے اور یقینی طور پہ آپ لوگوں نے مزے مزے کے جو افطاری ہے اس سے اپنا روزہ دوسرا جو ہے وہ کھول لیا ہوگا, اور احتیاط کا دامن ضرور ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے بے احتیاطی کی تو اگلے روزوں میں کچھ نہ کچھ مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے. سوشل میڈیا کے آپ کے کویسچنز جو ہے وہ ہم نے آپ کو کہا تھا ایک نمبر آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کرتے ہیں 0320141638. آپ نے اس پر اپنے سوالات بھیجنے ہیں اور پروفیسر صاحبان اس کے جواب بھی دیں گے. کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہم شیئر کر لیں. بالکل, سب سے پہلے پروفیسر ناصر آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اشر اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے رویے کیوں بدل چکے ہیں اور بغض نفرت کیوں بڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں. دنیا جب سے ہم روحانیت سے دور ہوئے اور مادیت میں گئے ہیں, یہ اس کا ایک لازمی سا تحفہ تھا ہمارے لیے, ایک گفٹ ہے میٹیریلسٹک لائف کا. جب ہم نے دولت کو سب کچھ سمجھ لیا, اپنے آرام کو, اپنی راحت کو سب کچھ سمجھ لیا, اور روحانیت سے دور ہو گئے, روحانی مراکز سے دور ہو گئے, روحانی تربیت سے دور ہو گئے. یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اس تربیت میں جہاں پر بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے, اس میں ایک تو یہ کہ آپ یوں کہہ لیں کہ انسانوں کے لیے جو خود غرضی کے اسباب پیدا ہوئے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو یقین نہیں ہے اور اس کو اس بات کا ایک تحفظ نہیں مل رہا کہ وہ اگر خود نہیں کرے گا یا یہ چیزوں کو جمع نہیں کرے گا تو اس کے بچوں کے ساتھ, اس کے گھر کے ساتھ کیا ہوگا. کسی کو کوئی سرٹن یقین نہیں آ رہا کسی کو بھی. تو اس وجہ سے لوگ پھر خود غرضی کے اتنے مارے ہوئے ہیں, ان کو اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رہے گا, اپنی راحت, اپنا آرام, اپنا سکون, اپنا گھر, جو اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کے گند باہر پھینکنا, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ جب گلی گندی ہوگی تو پھر ہوا چل کے یہی چیزیں ہمارے اپنے گھر میں آئیں گی. آپ نے جب اس کے باہر روڈ پر پھینکنا ہے, جب ہوا چلے گی تو ہماری گلیاں بھی گندی ہوگی, پھر ہمارے گھر بھی گندے ہوں گے. تو تصورات یہ نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ مسلم ہے ہی وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ نہیں فرمایا کہ جیسا اپنے لیے پسند کرے ویسا اپنے بھائی کے لیے, یہ نہیں. اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایک میرے پاس ہے ویسی ہی ایک آپ کو دے دی. فرمایا نہیں, ایک ہی چیز ہے وہ آپ کو پسند ہے اور آپ کا بھائی ضرورت مند آ گیا, آپ نے وہی اپنی ضرورت کی چیز اس کو دے دینی ہے. یہ جو ایک ایثار تھا, وہ جو صحابہ کرام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. حضور علیہ السلام کے 3 صحابہ زخمی پڑے ہیں اور تینوں پانی کی شدت, ان کو پیاس کی شدت نے تنگ کر رکھا ہے. ایک شخص پانی لے کر آیا اور پہلے شخص کے پاس پہنچا تو دوسرے کی آواز آ گئی پانی. اس نے کہا میرے اس بھائی کو ضرورت ہے. وہ اس کے پاس گیا تو تیسرے کی آواز آ گئی پانی. اس نے کہا میرے اس بھائی کو ضرورت ہے. جب اس تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکا تھا. واپس پلٹا, دوسرا شہید ہو چکا تھا. اس سے واپس پلٹا, پہلا بھی شہید ہو چکا تھا. یہ وہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں کرے گا. جس دن کوئی آسانی نہیں ہوگی اللہ اس شخص کے لیے آسانیاں کر دے گا. تو ہمیں اصولاً چاہیے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, قرآن کہتا ہے نا یوم یجعل الولدان شیبا, بچوں کو بوڑھا کرنے والا دن, اس دن اگر آسانیاں چاہتے ہیں تو آج دنیا میں آسانیاں بانٹیں. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات. پروفیسر فارس صاحب, یاسر لاہور سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں میں اتنا شدید غصہ کیوں پایا جاتا ہے, برداشت کیوں اتنی کم ہو گئی ہے؟ لیک آف ٹالرنس. یہ بات بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے, اسپریچول نرچرنگ ہے, وہ نہیں ہو رہی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے حوالے سے آج تو بڑی تھیراپیز آ گئی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں بتایا تھا غصہ آئے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو لیٹ جاؤ, پانی پیو. آج کل اس طرح کی تھیراپیز آ رہی ہیں نا کہ ٹیک اے پاز. تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کوئک پاز نہیں لیتی, وہ فوری طور پہ ریاکٹ کرتی ہے. اور فوری طور کے اوپر جو ریاکٹ ہے, انسٹنٹ ریاکشن جو ہے وہ غصے کے اندر ریزلٹ کرتا ہے. اچھا کہ دنیا بھر میں ہے روڈ ریج کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں, تیز گاڑی, کسی کے ساتھ بات شروع ہو گئی تو آپ نے کہا میں اس کے آگے نکلوں گا, میں گاڑی بینگ کر دوں گا, مار دوں گا. یہ امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے, برطانیہ کے اندر بھی ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی والی جو بھی پروفیسر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ سیلف سینٹرڈنس ہے, نارسسزم ہے, سیلف لو ہے, اور لیک آف اسپریچول ڈیولپمنٹ اور انلائٹنمنٹ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا. سرکار دو عالم کی مشہور حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو غصے میں بچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو اپنے نفس پر قابو رکھے. حضرت علی المرتضیٰ کی کتنی بڑی بات ہے کہ جب مولا کائنات کے اوپر کسی نے تھوکا تو آپ نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا.
ہم نے کہا اس سے پہلے میں خدا کے راستے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا, اب میری ذات انوالو ہوگی, اب میں نہیں لڑوں گا تم سے, تلوار کو نیام میں رکھ لیا. تو ذات کو کہیں نہ کہیں پیچھے کرنا ہے. روحانیت کیا کہتی ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ جو مخلوق ہے یہ رب کا کنبہ ہے, یہ جو مخلوق ہے یہ عیال ہے اللہ کا. تو جب میں اس نگاہ سے دیکھوں گا تو پھر میں غصہ نہیں کروں گا, پھر میں کمپیٹ نہیں کروں گا, میں کوآپریٹ کروں گا, میں کلیبوریٹ کروں گا, ان کی ضرورت کو اپنا سمجھوں گا. خوبصورت خوبصورت. تو روبی آپ کیا کہیں؟ کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے, کراچی افطار بھی ہو جائے گا, جی ہم چاہیں گے اس سے پہلے ذرا کلوزنگ ریمارکس لیں آپ سب کے, آپ کیا کہیں گی؟ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جب آپ کو برداشت کی طاقت آپ میں آ جاتی ہے تو آپ سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں ہے. آپ آج کل ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں صرف اور صرف ایک دوسرے کی پوزیشن دیکھ کے جو لوگوں میں ہے. ابھی میں یہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی, یہاں اس وقت میری بہت پیاری فنکار, آج ان کا انتقال ہو گیا, رمشا, بہت ہی پیاری ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ اور بڑی ہی پیاری, 29 سال ان کی ایج ہوگی یا 31 سال, اس سے زیادہ ان کی ایج نہیں, نہ ان کی والد نہ ان کی والدہ. میں ان کے یہاں پہ آنے سے پہلے ان کے میں جنازے سے ہو کے آئی ہوں, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے, یعنی کہ شوبز سے کتنے لوگ تھے. اب اس کی جگہ کسی اور بڑے کا کوئی فوت ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو اب وہاں دیکھیے اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اس کی پوزیشن کے حساب سے مل رہے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کہاں سے راضی ہو رہا ہے, منافقت. اور میں کہتی ہوں اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف ایک طاقت ہے وہ اللہ کی, اور اسی سے مانگنا ہے, صرف وہی دے سکتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ خاتون ماہ رمضان میں گئی ہے, یہ کتنی خوبصورت اللہ نے, ٹھیک ہے نا. تو ہم الحمدللہ رب العالمین بس خدا سے مانگتے رہیں اور اس طرح کے پروگرام سنتے رہیں اور غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. اسی سے زندگی بنے گی, دین اور دنیا دونوں اسی سے ہی بننی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ دونوں پروفیسر صاحبان کا, روبی آپ کا بھی. اور اس وقت ہمارے ساتھ جاتے جاتے کراچی میں, کیونکہ اس وقت ہو چکا ہے افطار کا, تو کچھ ہی دیر میں وہاں پر بھی افطار ہوگا, لیکن اب سے کچھ دیر بعد. تو وہاں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ناخواہ موجود ہیں جو کہ حافظ منیب الرحمان قادری ہیں, اور ان سے کلام سنتے ہیں.